نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کی جو آیات ہیں ہم انشاءاللہ 97 سے لے کر 103 تک کریں گے۔ اس میں دو مین تھیمز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو یہود کے سینٹیمنٹس تھے اور اس کے بارے میں، پھر آگے فرشتوں ہی کی بات، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پر ایمان لانے کا ریمائنڈر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جادو کے اوپر ٹاپک آتا ہے کہ مطلب کس اس کا لنک بھی ہے فرشتوں سے کچھ، اور بغیر لنک کے بھی کہ یہود جو ہے وہ کس کاموں میں پڑ گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے، یہ تو مین دو تین چیزیں ہیں جو اس میں کور ہوں گی۔ اب انشاءاللہ میں آیات پڑھتی ہوں اور ان کا ترجمہ کرتی ہوں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ کل کہہ دیجئے، من جو کوئی، کانا ہے، کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی ہے، کیا ہے؟ عدو لجبریل، جبریل کا دشمن، جبریل علیہ السلام کا دشمن۔ تو کہہ دیجئے کہ جو کوئی ہے دشمن جبریل علیہ السلام کا، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، تو بے شک وہ، فرسٹ سے سٹارٹ ہوا نا، تو یعنی تو therefore ان بے شک ہو وہ، یعنی اس نے کیا کیا؟ نزلہ، یعنی جبریل علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ نزلہ، نازل کیا۔ زا کے پر جزم شد ہے، اس کا مطلب ہے تواتر نازل ہوتی رہی، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ ایسے نازل ہوتی رہی، کنٹینیوس۔ ہو اس نے نازل کیا، یعنی جبریل علیہ السلام نے، علی قلبی کا، اوپر، قلبی کا قلب، دل، کیا؟ تیرے، یا آپ کے، کا مطلب ہوتا ہے تیرے یا آپ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اذن کے ساتھ، بھی ساتھ اذن کے اللہ کے، تو بسم اللہ میں بھی ہوتا ہے نا، یعنی ساتھ، تو اذن اللہ کے اذن کے، مصدق لما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے اسے یہ بتا دیا جائے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن نازل نہیں کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بلکہ اللہ کے اذن سے کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ یہودی جو تھے، کچھ جن علماء، جو یہودی کے علماء تھے، ان میں سے ایک ابن سوریہ بھی تھا، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروپ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اور اگر آپ نے اس کے صحیح صحیح جواب دے دیے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کچھ سوالات پوچھے، انہوں نے سوال پوچھنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ایسے سوال پوچھیں گے جو کسی نبی کے علاوہ نہیں کسی کو معلوم ہوں گی اس کے جواب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیے، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یعنی جو سوال وہ پوچھتے گئے ہوں گے تو پھر جبریل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ ان کو جواب بتاتے جاتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس پھر تو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ جبریل ہمارے دشمن ہیں۔ اب اس کی، ان یہود کی جو تھنکنگ تھی کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، ان کی دو ریزنز تھے۔ ایک یہ تھا کہ پاسٹ میں، ماضی میں، ان یہود کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر کافی سارے جو عذاب آتے تھے وہ جبریل علیہ السلام لاتے تھے۔ دوسرا ریزن اس کا یہ تھا کہ چونکہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دشمنی کرتا ہے جبریل علیہ السلام سے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے، اللہ کی مرضی سے انہوں نے آپ کے دل پر اتارا ہے قرآن، اور قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، آبجیکٹو، ٹھیک ہے، لما واسطے اس کے، بینا درمیان، یدیہ ان کے، اس سے پہلے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو ان کی اپنی کتاب ہے، بین یدیہ یعنی ان کے درمیان، ان کے ہاتھوں کے درمیان جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔
اور وہ خود دیکھ رہے تھے یہ چیز کہ یعنی جو چیز وہ پوچھ رہے ہیں اسی کی تصدیق کر رہے ہیں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سچے نبی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے وہ اس میں ساری چیزیں اسی طرح لکھی ہوئی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آگے جو کتاب آئے گی، اور قرآن اسی چیز کو ویریفائی کر رہا تھا. لیکن بس انہیں کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور اب یہ ایک بہانہ مل گیا کہ اچھا جبریل علیہ السلام نے بتایا تو پھر ہم نہیں فالو کریں گے. وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور بشرا یعنی خوشخبری ہے کہ یہ ساری چیزیں پارٹ آف اسلام ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز پر بلیو نہیں کرتا تو ایمان مکمل نہیں ہے. آیت نمبر 98 میں ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی عدوً دشمن ہے اللہ کے لیے، وہ ملائکتہ اور ان کے فرشتوں کے لیے. ملک جو ہوتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، ملائکتی فرشتے، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کی، وہ رسول ہی اور ان کے رسولوں کے، وہ جبریلا اور جبریل کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے منشن کیا، وہ میکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، اور میکائیل علیہ السلام کا بھی الگ سے منشن کیا کیونکہ میکائیل علیہ السلام ان کو پسند تھے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میکائیل علیہ السلام کی بیسکلی جو ڈیوٹی ہے وہ رین، بارش برسانے سے ریلیٹڈ ہے، تو جبریل علیہ السلام کے قرآن اور وحی برسانے سے بھی ہے. تو ایک طرح سے یہ کہ چاہے جو بھی جاب ہو، ویدر آپ کو پسند ہوں، یہ لوگ جو ہیں فرشتے، ان کی جاب پسند ہے نہیں پسند ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. جو اللہ کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کو پسند کرنا ایمان کا حصہ ہے. بہرحال اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک ہے اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے. بیسکلی بتا دیا گیا کہ جو اللہ سے یا اس کے فرشتوں سے یا اس کے رسولوں سے یا جبریل یا میکائیل کسی سے بھی دشمنی رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کافروں کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. آگے آیت نمبر 99 ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ إِلَيْكَ، اور البتہ نازل کی ہم نے الیکا، کیا پہ اینڈ ہو رہا ہے یعنی تیری طرف، دو ورڈ سے بنا ہے الف لام یا، الی کیا، آپ کی طرف یا تیری طرف، آیاتن آیات یعنی قرآن، بینات اوپن کھلا. اس کو معجزات بھی کہا گیا ہے کچھ مفسرین نے کہ روشن نشانیاں بھی، اور آیات جو ہے وہ بینات معجزات بھی آپ کی طرف ڈالے. ٹھیک ہے. وما، اور نہیں، یکفرو نہیں وہ کفر کرتے، یا سے شروع ہو رہا ہے نا اس لیے، نہیں وہ کفر کرتے، بہا اس کا یعنی اس قرآن کی آیات کا، الا الفاسقون سوائے اس کے کہ جو فاسق ہوں، جو نافرمان ہوں. فاسین کا اس کی کاف اس کی روٹ ہے، فسق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. ٹھیک ہے. یا باؤنڈری جو کراس کرتے ہیں ان کو فاسقین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت یعنی ظاہر ہے اگر آپ اس چیز سے بھی لنک کریں کہ وہ لوگ مطلب ان کی کتاب کے ساتھ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کلیئر آیات ہیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اور اتنا کلیئر پروف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے کہ اگر اس کو کوئی بلیو نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ریزن نہیں ہو سکتا جو اس کتاب کو سمجھے، اس کا پتہ چل رہا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر بھی اس کو بلیو نہ کرے. اتنی بینات، بین سے ہے بایانون، اس کا مطلب آبویس، اوپن، کھلا. میں نے پہلے بھی اس کا بتایا تھا کہ نوحہ وہ بین کرنا، کسی کا رونا دھونا وہ بھی اوپن ہوتا ہے نا، لاؤڈ ہوتا ہے. اور بینہ سم تھنگ بہت آبویس ہو. آگے ہے 100 آیت نمبر 100 او کلما عاہدوا عہدا نبذہ، کیا بھلا جب کبھی، کلما جب بھی کبھی، کیا ہوا، عہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، کسی بھی چیز کا جب انہوں نے عہد کیا ہے تو کیا کیا انہوں نے اس عہد کے ساتھ، نبذہ. نبذ کا مطلب ہوتا ہے نون با زال کا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غیر اہم سمجھنا، سگنیفیکنس کسی چیز کی سمجھنا نہیں، امپورٹنس نہ سمجھنا. اور ایک میننگ اس کا پھینکنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب بھی کوئی عہد لیا، اب ضروری نہیں کہ لٹرلی مطلب کوئی چیز کو اٹھا کے پھینکا ہو، لیکن جس چیز کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا، گویا اس کو اس طرح کہنا ایزی ہے نا کہ اس کو مطلب
وعدہ کیا اور اٹھا کے پھینک دیا، وہ وعدے کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں تھی، اس چیز کی سوچ سمجھ ہی نہیں تھی. تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، وہ بھی ایک پرومس ہے نا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو ہم کلیم کر رہے ہیں ایک چیز کہ ہاں ہم اللہ کو واحد خدا مانتے ہیں، اور جو نبی ہیں ان کو رسول اور بندہ ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پھر اللہ ہمارے الہ کا، ہمارے رب کا حکم ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی سگنیفیکنس، اس چیز کا امپورٹنس سمجھ نہ آنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایوری ٹائم جتنی بار بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم ایک طرح سے پرومس کر رہے ہیں، ہم ایک عہد میں آ رہے ہیں کہ جب، کیونکہ اگر آپ اس چیز کی سگنیفیکنس سمجھ لیں تو اٹس کائنڈ آف کہ آپ ایک الیجنس پلیج کر رہے ہیں نا، ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. ظاہر ہے جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں اس اگریمنٹ میں ہیں، ڈیل اینڈ اگریمنٹ سارا، اور پھر نیچے سائن کریں. تو جب آپ سائن کرتے ہیں اور اگر آپ سارا کچھ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں آئی اگری. ٹھیک ہے، تو ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں تو موسٹ آف اس آر ڈوئنگ دیٹ. ہم لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ پوری اگریمنٹ اس کے اندر کیا ہے پورا قرآن میں. لیکن باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ جب ہم سائن کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ، چونکہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی واحد خدا ہیں، اور جو بھی پھر آپ کے احکامات ہیں ہم اس چیز پر اوکے ہیں، ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر پریکٹس کریں گے، ہم ان کو فالو کریں گے. اور جو چیزوں کا آپ نے منع کیا ہے، یعنی ظاہر ہے محمد الرسول اللہ، محمد جو ہے ان کے رسول ہیں، رسالت میسج لے کر آئے، اور اس میسج کو ہم بلیو کرتے ہیں اگر ہم ان کو میسنجر سمجھ رہے ہیں. رائٹ، اگر ہم ان کو فالو نہیں کرتے چیزوں کو، اس کا مطلب ہے اس میسج کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. جب اس میسج کی امپورٹنس نہیں ہے تو اس میسنجر کی امپورٹنس نہیں ہے. اس میسنجر کی امپورٹنس نہیں ہے تو اس رب نے جس نے میسنجر بھیجا اس کی امپورٹنس نہیں ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ ریورس کر کے دیکھیں تو یہ ساری چیز ہمیں بہت عجیب لگتی ہے کہ ہم جب یہودیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے، مطلب یہ تو بہت ہی عجیب سی بات لگ رہی ہے، جبریل کا سنا تو انہوں نے کہا ہم نہیں بلیو کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اتنے سارے لفظوں میں یوں نہیں کہتے کہ اچھا چلو جبریل لایا ہے تو ہم نہیں بلیو کرتے. ہم لوگ بہت ہی گریسفلی ان ساری چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہود کی کہانیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی گریس نہیں نظر آ رہا ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بارے میں بھی کوئی کہانی لکھے تو اسی طرح کی لکھیں کہ ہاں یہ لوگ پرومس کرتے تھے ایوری ٹائم، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، لیکن فالو نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی چلاتے تھے، اپنی طرح سے زندگی گزارتے تھے، جیسے چاہو جیو کے اوپر ان کا سلوگن تھا. اور ہمارا تو ریلیجن اس کے مطابق ہے نہیں کہ ہم جو ہے کہیں کہ جی ہماری ایک ہی بار ہمیں زندگی ملے گی، جیسے چاہو جیو، چھوٹی سی زندگی ہے، اچھے سے جی لو. ہماری زندگی تو وہ ہے کہ جس میں کہ مسافر کی زندگی کی طرح جیو، کہ آگے اصل جگہ ہمیں جانا ہے، اور اس طرح رہو جیسے کوئی ٹریولر، کوئی مسافر رہتا ہے، کہ گویا یہ ہم سفر میں ہیں اور اصل جگہ تو ہمیں جانا ہے. دس از ناٹ دا لائف. یہ تو ہم ایگزام دینے 2 گھنٹے کے لیے ایک کمرے میں آئے ہیں، اس کو تو نہیں لوگ فریڈم کہتے ہیں نا. اصل میں تو جب ایگزام دینے ایک بچہ جاتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اچھا چلو میں ایگزام دے دوں، اس کے بعد میں آرام سے پارٹی مناؤں گا. ٹھیک ہے، بالکل یہی ہماری تھنکنگ ہونی چاہیے کہ ہم 2 گھنٹے کے لیے ایک کمرے میں ہیں اور ہم نے اس کمرے میں کیا کرنا ہے، امتحان پاس کرنا ہے یا فیل کرنا ہے. اور ویسے بھی یہ بھی ایک حدیث ہے مسافر کی طرح گزارنے کے علاوہ کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اس دنیا کو قید سمجھتا ہے، اپنے لیے قید خانہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو اصل فریڈم جو ہے وہ آگے جا کر ہے، جنت میں ہے. ٹھیک ہے، قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں نا، اس کو فالو کرنی ہوتی ہیں، یہ چیزیں رولز، یہ وہ سارا کس طریقے سے ہے، اس ٹائم پر ہی ہوگا. لیکن ہم اس جگہ کو فریڈم سمجھتے ہیں اور دین سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہم ایوری ٹائم ہم ان لاک کر رہے ہیں اپنا فریڈم. سوچیں کہ بہت سارے لاکس لگے ہوئے ہیں ایک کیج میں، اور ایوری ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ان لاک کرتے ہیں، ہے نا. نماز جنت کی کنجی ہے. تو اس کو اس طریقے سے سوچا کریں، صرف جملوں کو پڑھ کر، حدیثوں کو پڑھ کے ایسے ہی نہیں مطلب پڑھ لیا کریں. سوچا کریں ایوری ٹائم، ہر دفعہ آپ ایک چیز کرتے ہیں کوئی بھی، آپ نے ایک اور لاک کھول لیا. سارے لاکس کھولنے ہیں انشاءاللہ. آج کل تو گیمنگ اتنی آسان ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، کہ ان لاک کرنا، نیکسٹ لیول پر جانا، وہ سارا کچھ. بہرحال
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی، آیت نمبر 100 کی میں تفسیر بتا رہی ہوں، کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو کیا کیا، اس کو پیچھے کر دیا، اس کو پھینک دیا، اس کو امپورٹنس نہیں دی. فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، ان میں سے ایک گروہ نے. تو اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے. اگر کوئی لوگ فالو کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ جنرلائز نہیں کرتے کہ سب نے ایسے کیا. فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے ایسے کیا، یعنی کسی نہ کسی گروہ نے، کوئی نہ کوئی گروہ ایسا تھا جو ایسے کرتا ہی تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سب ہی جو ہے وہ فالو کرتے ہوں. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. اب 101 ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول. اور جب بھی آیا ان کے پاس ایک رسول تو کیا ہوا، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو معہم، ان کے پاس ہے. یعنی ابھی تو کتاب کی بات ہو رہی تھی نا کہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کرتی تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تورات، اس کے بعد کافی پیغمبر آئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کبھی بھی رسول آتا تھا جو ان کو یاد دلاتا تھا اور اس بات کی تصدیق کرتا تھا، اس چیز کو ریمائنڈ کراتا تھا کہ یہ جو کتاب ہے تمہارے پاس اس کو فالو کرو، نبذ فریق من الذین، تو پھر نبذ دوبارہ یوز ہوا ہے، یعنی امپورٹنس نہیں دی انہوں نے، کوئی دھیان نہیں دیا اس کی طرف. ان میں سے ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، یہود میں سے، اوت الکتاب، یعنی جو دیے گئے کتاب، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ تھا کہ جو ان کو دین کی بات یاد دلاتا تھا وہ اس کے لیے، ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا. ہاں، جو دنیا کے پروفٹس بتائے، دنیا کی کتابیں بتائے، دنیا کے نالج بتائے، دنیا کی ڈگریاں بتائے، دنیا کے بزنسز بتائے، اس چیز کی امپورٹنس ہوتی تھی. لیکن جو ان کو دین کی یاد دلاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ کتنے پسماندہ لوگ ہیں، بس ابھی یہی چیزیں کرتے رہتے ہیں. یہ اتنا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے کہ آگے انسان اپنی ترقی کا دیکھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، بجٹنگ کرتا ہے، سیونگ کرتا ہے، انویسٹمنٹس کرتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، جابس کرتے ہیں. کہاں ہو گیا ہے یہ، مطلب جو بھی ساری چیزیں، اتنی پروگریسو حالات ہیں، اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہو کے دین کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا بھی اسی طرح ایک ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ جو کوئی دین کی یاد دلانے والا آتا تو پھر وہ نبذ فریق من الذین، لوگوں میں ایک گروہ ہوتا تھا جو پیچھے پھینک دیتا تھا، امپورٹنس ہی نہیں دیتا تھا اس چیز کو. اوت الکتاب، اہل کتاب کی یہ حالت تھی. پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے نا کہ یعنی یہ ساری سٹوریاں نہیں ہیں، ان کی جو چیزیں ان میں سب ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. کتاب اللہ وراء، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا، وراء اپنی بیک کے پیچھے ڈال دیا، ظہورہم پیچھے ڈال دیا. صرف ظہورہم جو ہوتی ہے نا، بیک ہوتی ہے، ظہر سے ہے ظہرا، ٹھیک ہے، تو بیک کے پیچھے ڈال دیا. یعنی اگین لٹرلی ضروری نہیں ہے کہ کتاب کو اٹھا کے بیک کے پیچھے ڈال دیا، لیکن ایک محاورتاً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو امپورٹنٹ نہیں ہوتی اس کو پیچھے ڈال دیتے نا ہم، ٹھیک ہے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے، یعنی جیسے اس چیز کا کوئی ان کو آئیڈیا ہی نہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے. ہمارے بھی ہم آنکھوں کے آگے کان کر لیتے ہوتے ہیں جیسے کوئی چیز امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور پھر ایک ایسے زمانے کی بات کر رہے ہیں یہود کی جب انہوں نے جادو ٹونا بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا. وہ تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جب ترقی بہت تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو ظاہر دنیا میں سب صحیح چل رہا ہوتا ہے تو پھر ظاہر فتنہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب ایک دوسرے سے دنیاوی کمپٹیشن شروع ہو جائے نا لوگوں کا، تو پھر جیلسیز، انوی، حسد بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جادو ٹونے شروع کرا دیا. اور اسپیشلی جو جادو مینلی اس میں بھی بتایا گیا آیات میں بھی، جو مین ایک جادو تھا بہت امپورٹنٹ تھا ان کے لیے، وہ یہ تھا کہ میاں بیوی میں لڑائیاں کروانا. اور ایک جو چیز اس زمانے میں بھی بہت عام ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ گھر توڑوا کے پھر آپس میں مطلب شادیاں کرنا کسی کی بیوی سے یا جو بھی اس طریقے سے. اللہ معاف کرے، لیکن یہ چیزیں ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا کی پکچرز ڈالنا اور بہت ہی فینسی بن کے، اور مطلب پہلے تصویریں لینے کا رواج تھا لیکن تھوڑا سا پھر بھی کنزرویٹو تھا. اب مطلب ایسے لگتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ظاہر ہے لائک
ہونا کس کو پسند نہیں آتا، ہر ایک کو دل کرتا ہے کہ اس کی فالوئنگ ہو. اور میں یہاں پہ مطلب برے اس میں اوفینسو وے میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن آپ خود یہ چیز نوٹ کرتے ہوں گے کہ ہم نظر لگنے کی تو بات کرتے ہیں ضرور اپنے بچوں کی، لیکن جب ہم اپنی تصویریں ڈالیں گے یا اپنی ماڈل لگنے، مطلب ہر کوئی ماڈل بن رہا ہوتا ہے، پھر فوٹو شاپ بھی کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے ہیں، فلٹرز بھی، ریگولر تصویریں بھی ڈال رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہر آدمی بھی دیکھ رہا ہے، میاں بیوی بھی دیکھ رہے ہیں دوسری عورت کی تصویریں مل کر، چاہے اس کے بچوں کے ساتھ ہی وہ کھڑی ہو. لیکن بات یہی ہے کہ کسی بھی آدمی کو یا تو ایک سٹینڈرڈ ملتا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ سٹینڈرڈز ملتے ہیں تو پھر اپنی بیوی اچھی یا بری بھی اس ایک سکیل کے اوپر آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اچھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کمپیریزن کے لیے مٹیریل دیں گے کسی کو تو وہ دیکھیں گے کہ ہاں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ بڑا آواز کے ساتھ ہی ہو رہا ہو، لیکن سب کانشیسلی انسان جب یہی چیزیں دیکھتا رہے گا تو اس طرح کی فیلنگز آتی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال بات ہے کہ اس زمانے کا جو فتنہ تھا وہ جادو ٹونا تھا. جادو ٹونے میں بھی مین جو پیک پر تھی وہ میاں بیوی کی لڑائیاں تھیں، اور میاں بیوی کی لڑائیوں کے علاوہ ایک اور جو فتنہ چل رہا تھا وہ آپس میں دوسروں کی بیویوں سے شادیاں اور آنکھ لڑانے کا اور اس طرح کا تھا. اور ایک اور حدیث والے بتا دوں کہ ایوری ڈے، ہر روز، ہر رات کو شیطان جو ہے وہ سمندر پہ بیٹھ کر سارے اپنے ایجنٹس کو، جتنے بھی شیطانی ایجنٹ اس نے جمع پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جمع کرتا ہے اور ان کو پوچھتا جاتا ہے آج تم نے کیا کیا. یہ میں حدیث بتا رہی ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہی. سارے ایجنٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کو پھسلایا، اس کو دین سے پھسلایا، اس کو یہ کیا، اس کو وہ تنگ کیا، اس کو ٹیز کیا، اس کے ساتھ شرارت کی، اس کے ہاں آگ لگا دی. ایک چیز جو شیطان کا جو بھی ایجنٹ بتاتا ہے نا کہ آج میں نے فلانے میاں بیوی کی لڑائی کرا دی، سب سے زیادہ جو شاباشی دیتا ہے شیطان اپنے اس ایجنٹ کو دیتا ہے، اس کو تاج پہناتا ہے اور کہتا ہے شاباش، تم نے سب سے بہترین کام کیا ہے. کیونکہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہے وہ بہت ہی میجر سوسائٹی کا بریکنگ پوائنٹ ہے، بہت ہی زیادہ پرابلمٹک پوائنٹ ہے. اسی سے اوپر کے تعلقات ختم ہوتے ہیں، اسی سے نیچے کے تعلقات ختم ہوتے ہیں، اسی سے بچے جو ہیں وہ بروکن ہاؤسز میں جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، پیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، لوگ بھوکے پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے ان کی تربیتیں نہیں ہوتی ہیں، پڑھائیاں نہیں ہو سکتی، رزق کھانا صحیح طریقے سے نہیں ملتا، اور مطلب ہے کہ نہ خوشگواری ہوتی ہے لڑائیوں میں، ہر قسم کی لینگویج یوز ہوتی ہے، ڈس رسپیکٹ ہوتا ہے. صرف آپس میں میاں بیوی کا نہیں ہوتا، بچے بھی وہی لینگویج سیکھتے ہیں، وہی طریقہ سیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈس رسپیکٹ ہے وہ بڑوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے گھر والوں کے ساتھ ناراضگیاں الگ ہوتی ہیں. دونوں فیملیز اگر پہلے رشتہ داریاں ہوں ان کی بہت برے حالات ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے شیطان کا جو موسٹ فیوریٹ کام ہے وہ یہ ہے. اور شیطان کا جو شیطان سے دور رہنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ صبح شام کی دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی ضرور پڑھیں، اور معوذتین پڑھیں. معوذتین ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اپنے بچوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے ان کو 3 بار پڑھ کے پوری باڈی پر ٹچ کرتے تھے، جہاں تک مطلب آہستہ آہستہ سے ہلکا سا، یعنی دبا کے نہیں. اور جو ہے اس کے علاوہ دعائیں پڑھیں اپنے آپ کو جو صبح شام کی ہوتی ہیں، وہ شیل دینے کے لیے ہیں. تو اور جو ہے جی، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان بھاگ جاتا ہے نا. اذان بھی جس گھر میں سنائی دیتی ہے وہ بھی، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ شیطان کان پکڑ کے بھاگتا ہے. تو ابھی آیات جلدی سے پڑھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا کہ جب لوگ بہت زیادہ اس فتنے میں پڑ گئے تھے تو پھر سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں لے کے پیچھے کہیں پھینک دی تھیں. اس طرح سے کچھ قصہ ہے، ہمیں اسرائیلی روایتوں سے ملتا ہے. تو اس میں پھر جب سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں کو ملی تھی تو لوگوں نے یہ فتنہ بٹایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو ٹونا کر کے یہ ساری عمارتیں اور یہ ساری کنسٹرکشن اور سب جنوں کو انہوں نے اس طریقے سے اوور پاور کیا ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتاتے ہیں کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، انہیں اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ملا تھا، اور وہ اسی اللہ کی مدد سے ہی، اللہ کے اذن کے ساتھ یہ سب چیزیں کرتے تھے. اور میں کوئکلی ان آیات میں سے گزرتی ہوں
پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر کور نہ ہوا تو اگلی بار ہم کر لیں گے. آیت نمبر 102 ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے پڑ گئے تبعین، پیچھے پڑ گئے جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ کرنے لگ گئے تھے. کیا کرنے لگ گئے تھے؟ جادو ٹونا. پھر وہ بکس چلی گئی تھیں، اور ٹھیک ہے، اور پھر وہ چلی گئی تھیں، اور پھر جب وہ مل گئیں تو پھر وہ پھر سے یہ یہود کی قوم اہل کتاب پیچھے پڑ گئی اس کام کے. وما کفر سلیمان، اور نہیں حالانکہ کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن شیاطین، لیکن شیاطین نے کفر کیا. ٹھیک ہے، یعلمون الناس سحر، وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کا، سحر کا. سین ہا را سحر جو ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے، اور سین ہا را سحر، سین کے اوپر جب زبر ہو تو وہ مارننگ کو کہتے ہیں، صبح کو. ٹھیک ہے، اچھا پھر جو ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو نازل کیا تھا اوپر دو فرشتوں کے. ٹھیک ہے، ملکین، ملک سنگل ہوتا ہے، ملکین دو فرشتے، اور ملائکہ پلورل بہت سارے فرشتے. تو نازل کیا گیا اوپر دو فرشتوں کے بلا ہاروتا و ماروت، بابل شہر میں. بابل جو ہے وہ عراق کا شہر، کوفہ میں جو ہے وہاں پہ کیا ہوا تھا، ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. وہ جو ہے وہ جادو پھر کرتے تھے، یہ اللہ کے اذن سے ان کا ٹیسٹ تھا، اور وہ ان کو بتاتے بھی تھے کہ ہم تمہارے پر آزمائش ہیں. لیکن یہودیوں کو اتنا مزہ آ گیا تھا ان جادو ٹونوں میں کہ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے تھے کہ وہ ان کی وارننگ کے باوجود ان کو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا. ظاہر ہے جو چیز جتنا کوئی برا کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو، یہ اللہ کا بھی قانون ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا نا جب انسان کو بنایا تھا، تو پھر وہ اس کو امرس ہونے دیتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، وما یعلمانی من احد، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے. یعلمانی کا روٹ علم ہے، عین لام میم، اور دو تھے چونکہ تو یعلمانی، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی کو، من احدن، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کیا کہہ دیں ان کو، یقولا انما نحن فتنۃ، وہ دونوں کہتے تھے بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم نہ کفر کرو. ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے ان کو، پھر بھی وہ کہتے تھے ہمیں کرنا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ، تو پھر یا وہ تعلمون، وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما جو یفرقون، کہ وہ تفریق ڈال دیتے تھے، فرق کر دیتے تھے، فار اور قاف سے ہے، اس کے درمیان فرق کر دیتے تھے، بھی بین المرئی و زوجہ، درمیان شوہر کے اور اس کی بیوی کے. وما ہم، اور نہیں وہ، بالضارین، ضرر پہنچانے والے، ضاد ربا، ضرب کا مطلب ہوتا ہے نقصان. ٹھیک ہے، اور مار کو بھی کہتے ہیں. بھی، اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے ساتھ اس کے، من احدن، کسی ایک کو، کسی کو بھی ضرر یا تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی ایک کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے وہ لوگ، الا باذن اللہ، اللہ کی اذن کے بغیر. یعنی اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اذن ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے چیک کیا. اٹس دا سیم تھنگ جیسے آج کل کے زمانے میں ایک خاص طریقے سے اگر کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہو تو پھر ان کو بات اس طرح سے موقع دیا جاتا ہے نا، انڈر کور جب جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہونے دیا تاکہ ان کو چیک کریں کہ واقعی سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اکثر لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو اگر قصور اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہمیں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو نقصان دیا ان کو، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دیتا تھا ان کو. یعنی اوورال تو ان سب کی سوسائٹی میں نقصان ہی ہو رہا تھا
یہ تو فائدہ نہیں دے رہا تھا. اوور آل کمیونٹی تو وہی فائدہ اٹھاتی ہے، فائدہ بناتی ہے جو اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے ایک ہموار سطح بناتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ایک دوسرے سے ڈر ہو، پریشانی ہو کہ یہ رشتہ دار ہم پر جادو کر دیں گے، یہ گھر والے ہم پر یہ کر دیں گے، فلانا ہم سے حسد کرتا ہے. جو کمیونٹی آخرت کے اوپر اپنا دھیان رکھتی ہوگی وہاں پہ ایک دوسرے سے محبت زیادہ ہوگی. کیونکہ اگر کسی کے پاس کیا کوئی انٹیلیجنس، کوئی نالج، کوئی پڑھائی، کوئی پیسہ، کوئی حسن، کوئی چیز زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کا گول یہ ہے کہ یہ تو میری صرف سفر ہے، آخرت میں میرے پاس اللہ تعالیٰ میری عمل کو دیکھیں گے. یہ بھی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے یا اس کی زیبائش کو نہیں دیکھتے، بلکہ یا اس کے مال کو اور اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی سیرت کو اور اس کے اخلاق اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ چیزیں ہوں گی، ہمارا فوکس ٹھیک ہوگا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی کے پاس کیا ہے ہم. اور جب یہ پریشانی ختم ہو جائے گی پھر کوئی جادو اور کوئی جلسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ علموا انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. ان کو معلوم تھا، ان کو علم دیا گیا تھا، ان کو ریمائنڈرز آتے تھے، چاہے پیغمبر کے تھرو آتے تھے، چاہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی ڈالتے تھے کہ ان کو ہوتا تھا شک. یعنی جس طرح آپ آج بھی دیکھیں کہ ہمیں بھی ان اینڈ آؤٹ رہتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں ایمان لو ہائے، لیکن جب ایمان ہائے ہو نا، جب رحمانی خیال زیادہ ہیں تو کوشش کر کے ان کو پکڑ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں دوسرے خیالات آتے ہیں نا تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں اس میں زیادہ فائدہ ہے دنیا کا، یہ والا فیصلہ کر لینا زیادہ عقل مندی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ما لہو فی الآخرتی من خلاق، ان کو سمجھ تو آ گیا تھا کہ خلاق جو ہے خلق سے ہے، خا لام قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ. ٹھیک ہے. تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس طرح کے کاموں کا. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا اور البتہ بئس کتنا برا، اور لا البتہ بئس کتنا برا، ما جو شرو خریدا انہوں نے، بھی انفسہم بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنی جانوں کو بیچ دیا انہوں نے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ آخرت میں کچھ نہیں ملنا. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے، وہ جانتے، کاش کہ وہ غور کرتے، یعنی جانتے مطلب سوچتے کہ کیا کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ یا آخری آیت ہے 103، اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لے آتے، ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے بجائے اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرتے، یعنی پرہیزی کرتے، غلط کام سے پرہیز کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ البتہ ثواب پاتے. ثواب جو ہے نا، ثواب بھی اسی سے ہے. ثواب جو ہوتا ہے ثوابا، ویسے کپڑے کو کہتے ہیں. کپڑا بھی جب کپڑا پہنتے ہیں تو اپنے یعنی الٹا سیدھا یعنی اس کو بدلتے ہیں نا، یعنی تو اسی طرح کوشش کا جو بدلہ ہوتا ہے اس کو بھی ثواب کہتے ہیں، ثواب اردو میں جیسے ہم یوز بھی کرتے ہیں. تو البتہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی محنتیں انہوں نے دنیا کے لیے کی، لوگوں کو توڑوانے کے لیے کی، اپنی ترقیوں کے لیے کی، اپنی سیلفش ریزنز کی وجہ سے کی، جو بھی اپنی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں دنیا میں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اس طرح فائدہ ہو جائے، اس طرح ہماری پاپولیرٹی ہو جائے، ہم فیمس ہو جائیں، ہم مشہور ہو جائیں، ہماری تصویریں لگ جائیں، سب لائک کر لیں، ہم یوں تیار ہو جائیں، ہم نئی شاپنگ کر لیں. کتنی ہی چیزیں ہم کرتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش یہی ساری محنتیں وہ آخرت بنانے کے لیے کرتے، وہ پرہیزگاری کر لیتے، وہ تقوی اختیار کر لیتے، تو البتہ وہ ثواب پاتے. من عند اللہ خیر، اللہ کے پاس اچھا، ٹھیک ہے، اچھا والا ثواب پاتے، خیر والا. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے، وہ علم رکھتے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.